جی ناظرین، اس پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اربن پلاننگ کے حوالے سے، یعنی کہ شہری جو منصوبہ بندی ہے، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اوپر دنیا بھر کے اندر اب کافی بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے اور اس کو بہت سنجیدگی سے اس حوالے سے بات بھی کی جاتی ہے۔ اس کی ایک تازہ ترین مثال ایک بین الاقوامی گلوبل میئرز چیلنج 2021 کا انعقاد ہے، جس میں دنیا بھر سے 50 اچھوتے اور جدید ترین جو اربن سلوشنز ہیں ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ رہن سہن کے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے پاکستان کے اندر۔ مگر جب ہم اربن پلاننگ کی بات کرتے ہیں اور اس کے جڑے ایشوز سے بات کرتے ہیں تو کراچی، لاہور، راولپنڈی اور جو دیگر بڑے شہر ہیں ان کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ زرعی زمین میں اسی وجہ سے خاطر خواہ کمی آ رہی ہے۔ سڑکوں کی بات ہوتی ہے یا انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے تو وہ بالکل ایک جدید طریقے سے اس کو تعمیر نہیں کیا جاتا۔ اربن لیونگ جو ہے اس کو اس کے جو ایشوز ہیں یا اس کی جب بات ہوتی ہے شہر میں تو شہروں کے اندر تو بالکل اس میں کوئی خاص پلاننگ نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنل گروتھ سینٹر کی اگر ایک تازہ ترین تحقیقاتی رپورٹ دیکھی جائے تو اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے تیزی کے ساتھ اربنائز ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے، اور 2030 تک پاکستان کی جو آدھی سے زیادہ آبادی ہے اس کے شہروں کے اندر رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق ہاؤسنگ کے حوالے سے اس وقت پاکستان کو 4 ملین سے زیادہ ہاؤسنگ یونٹس کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ پانی اور سوریج کا انتظام ہو، ٹرانسپورٹیشن یا لینڈ مینجمنٹ، یہ بھی بہت اہم ایشوز ہے، مگر بالکل ان کے اوپر نہ اربن پلاننگ ایکسپرٹیز استعمال کی جاتی ہے اور نہ ہی ریسرچ۔ ان سب ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عارف حسن صاحب کو۔ یہ ایک سینئر ماہر تعمیرات ہیں، اربن پلانر ہیں، ڈاکٹر نوید افتخار صاحب کو یہ اربن اکانومسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے عائشہ شاہد، یہ ایک سٹیزن پلانر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو آل تھری آف یو۔ عارف حسن صاحب، سر گفتگو کا آغاز سر آپ سے کریں گے۔ اربن پلاننگ پاکستان کے اندر سر اس کو بالکل کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر ہم شہروں کو دیکھیں تو زیادہ تر جو فیصلے ہیں وہ بیوروکریٹس کر رہے ہوتے ہیں، سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں۔ اربن پلانرز اگر ہمارے پاس موجود بھی ہیں تو ان کو نہ تو پالیسی میکنگ میں شامل کیا جاتا ہے اور نہ فیصلے جو ہیں ان کے اندر ان سے کوئی انپٹ لیا جاتا ہے۔ سر اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے شہر یہ ڈیولپ کیسے ہوئے ہیں۔ ان کے پلان بنے جیسے بھی بنے مگر ان پہ عمل نہیں ہوا۔ یہ شہر ضرورت کے تحت ڈیولپ ہوئے ہیں، ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ بس ٹرمینل کی ضرورت ہے، جہاں جگہ ملی بن گیا۔ کراچی کی بندرگاہ کو ایکسپینشن کی ضرورت تھی، سٹوریج اور ویئر ہاؤسنگ کی، جہاں ضرورت ہوئی، جہاں جگہ ملی بن گیا۔ تو ہمارے شہر اس طرح سے ڈیولپ ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مڈل کلاس ڈیولپ ہوئی اور ایک مارکیٹ بنا مکانوں کا، تو بڑے پیمانے پہ یہ مکان اسپیکولیشن کے لیے تعمیر کیے گئے بڑی بڑی کالونیز میں، اور جو بلڈنگ بائی لاز تھے، زوننگ ریگولیشنز تھے، ان کو اس طرح سے بنایا گیا کہ ان زمینوں سے جو میکسیمم پروفٹ حاصل کیا جا سکے وہ حاصل کیا جائے۔ تو ایکسٹریکشن آف میکسیمم پروفٹ اینڈ بینیفٹ، اس سلسلے میں اگر قوانین آڑے آئے تو ان کو بدل دیا گیا، ان کے لیے نئے قوانین بنا لیے گئے، جیسے کراچی کے لیے ہائی ڈینسٹی بورڈ ایکٹ بنا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ لوٹ مار ہے جو کہ ایک ساجہ ہے سیاستدانوں کا اور ڈیولپرز کا اور بیوروکریٹس کا۔ یہ ایک بہت بڑا نیکسس ہے۔ اب آپ اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ صحیح تو آپ جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایسے ادارے ہوں جو فعال ہوں، جن کے پاس ایکسپرٹیز ہو اور جن کو آزادی ہو پلاننگ کرنے کی اور امپلیمنٹیشن کرنے کی۔
اس وقت آپ کے پاس ایسے ادارے نہیں ہیں. مگر میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بھول جائیے آپ، یہ مغربی ممالک کیا کہتے ہیں، کیا تھیوریز بناتے ہیں، اس کو بھول جائیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے شہروں کو میپ تو کر لیں، کیا چیز کہاں ہے، کون کیا کرتا ہے، کس واسطے کرتا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں. یہ میپنگ جب تک نہیں ہوتی آپ مناسب پلاننگ ہمارے شہروں کی ان مغربی تھیوریز کے ذریعے نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات میں کہہ دوں اس سلسلے میں کہ جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے نیو لبرلزم کی وجہ سے، مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ پروجیکٹس نے، منصوبوں نے منصوبہ بندی کو ریپلیس کر دیا ہے. اور یہ ایک بہت سیریس چیز ہے اور اس پہ بات کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ منصوبوں کے لیے بھی کچھ اصول ہمیں پختہ کرنے پڑیں گے. مثلاً کہ منصوبے جو ہیں وہ غریبوں کے لیے اور لوور مڈل کلاس کے لیے ہوں گے کہ وہ شہروں کی جو شہر جس علاقے میں ہے اس کی ایکالوجی کو وہ برباد نہیں کریں گے، کہ وہ کمیونٹیز کے کلچرز کو پروٹیکٹ کرے گی، انہانس کرے گی. اور جو زمین ہے وہ استعمال ہوگی سوشولوجیکل اور انوائرمنٹل کنسیڈریشنز پہ، یعنی ماحول کو وہ تحفظ دینے کے لیے. بالکل صحیح سر. اب ان پہ عمل کون کرے گا، کیسے ہوگا، وہ مسئلے گورننس کے ہیں اور وہ ایک اہم سیاسی مسئلہ ہے جس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح سر. جی ڈاکٹر نوید، آپ بتائیے سر، کیوں ہمارے ہاں ایک تو یہ بھی ایشو ہے نا کہ ابھی بھی ہم جب ڈیولپمنٹ کو شہر کی دیکھتے ہیں تو بس ہمیں سڑکیں ہی نظر آتی ہیں، لیکن ہماری جو ایک پوری بحث ہے یا ڈیبیٹ ہے کہ ایک شہر کے اندر ڈیولپمنٹ کیا ہونی چاہیے، شہر کیا پورے ملک کے اندر ہی ہے کہ حکومت ہے تو وہ سڑکیں بنائے اور اگر پرائیویٹ سیکٹر ہے تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائے. ہمارے پاس کوئی لگتا ہے تیسرا طریقہ نہیں ہے شہر کو مینیج کرنے کا. جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا یہ بتایا ہے اور آئی تھنک یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے ابھی آج کل کے دور میں ہمارے شہر جو ہے ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا لیتے ہیں. جب بھی اربن ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے ان کے ذہن میں آتا ہے کہ سڑک بڑی بنانا، انڈر پاس بنانا، فلائی اوور بنانا، بریجز بنانا. اور سیکنڈ کیا بات ان کے ذہن میں آتی ہے؟ سیکنڈ یہ آتی ہے کہ ایلیٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا، اور وہ شہر سے، سٹی سینٹر سے دور جا کے بنانا. جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو انکروچ کرنا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو ہے وہ ایگریکلچر کی بھی لینڈ انکروچ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی کے لیے لینڈ تھی وہ بھی انکروچ ہو رہی ہے. اور بہت سارے جو ایسے ایریاز جن کو اصل میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہونی تھی، لوگوں نے اپنا پیسہ بھی وہاں سے نکال کے انڈسٹری سے اس ریئل اسٹیٹ اسپیکولیشن میں لگا دیا ہوا ہے. تو یہ بڑا چیلنج ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے سب سے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں آئی کہ شہروں کو مینیج کیسے کیا جائے. جیسے ابھی آپ نے اربن پلاننگ کی بات کی ہے نا، تو کسی نہ کسی صورت میں پاکستان میں یونیورسٹیز کے اندر ایک اربن پلاننگ کا ڈسپلن جو ہے وہ چلتا رہا ہے. لیکن اربن مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ عارف حسن صاحب نے اربن گورننس کی بات کی ہے، وہ کس پروسیس کا نام ہے؟ وہ ٹوٹلی مسنگ ہے. سو اصل میں جب تک ہم اپنے شہروں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی کیپیسٹی نہیں بڑھاتے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شہر جو ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے. سو شہر جو ہیں اگر اس کے فنکشنز کی بات کریں، اس کا مقصد، اس کی جاب ڈسکرپشن، تو سب سے پہلے آئے گا اس کا مقصد لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے. جو انسانی تاریخ میں جب بھی لوگوں نے دیہاتوں سے اٹھ کے شہروں کا رخ کیا تو اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ جابز کی کریشن ہے. تو آج اگر پاکستان کے لیے اربن مینجمنٹ کا پہلا فوکس کیا ہونا چاہیے، وہ جاب کریشن ہے، وہ ہاؤسنگ ہے، وہ موبلٹی ہے، وہ لوگوں کے لیے پبلک سپیسز ہیں. لیکن اس وقت شہروں کی ڈیولپمنٹ کو ایک انجینئرنگ انداز میں لیا جا رہا ہے. سو ہمیں اس کو کہنا چاہیے، جو ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہمارے شہروں کے اندر ہمیں اس بات کو ایمفیسائز کرنا ہوگا کہ شہر کا مقصد لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. شہر کا مقصد سڑکیں کاروں کے لیے بنانا نہیں ہے، لوگوں کو نوکریاں دینا ہے، لوگوں کے لیے موبلٹی کے مواقع پیدا کرنے ہیں، ہاؤسنگ پیدا کرنی ہے. اور میں اس میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں گا. آپ نے جیسے اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں، دو چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گا
کہ پاکستان میں اس وقت آلریڈی جو ہے وہ تقریباً 60% کے لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں. یہ ہمارے جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے سینسس کیا ہوا ہے اربن پاپولیشن کا وہ ٹھیک نہیں کیا ہوا, جس کے مطابق آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ 50% ہو جائے گی. 50% سے زیادہ آج بھی لوگ رہ رہے ہیں. سو ایک تو یہ بات درست ہونے والی ہے. جو سیکنڈ اس بات کے ساتھ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے, جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آنے جا رہا ہے, وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج ہے ہمارے لیے ہماری یوتھ جو ہے وہ 23 ایئرس میڈین ایج ہے پاکستان کی. تو دے نیڈ جابس. وہ رورل ایریاز میں کریٹ نہیں ہونی, وہ شہروں میں کریٹ ہونی ہے. سو ہمیں اپنے شہروں کی مینجمنٹ اس طرح سے امپروو کرنی پڑے گی کہ ہم لوگوں کے لیے جاب کریٹ کر سکیں. جاب کریشن کے لیے شہروں کے پاس سب سے بڑا ٹول کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ٹول ان کے پاس ہوتا ہے لینڈ یوز پلاننگ. اب لینڈ یوز پلاننگ جو ہے وہ جیسے آپ مال روڈ لاہور کا دیکھتے ہیں تو پورا مال روڈ جو ہے وہ سرکاری بلڈنگ سے بڑا ہوا ہے. سر یہاں عائشہ کو کرتے ہیں, ویل کم بیک ٹو دیٹ. عائشہ, لینڈ یوز پلاننگ کی بات کی نوید صاحب نے, اور اسی حوالے سے آپ نے ریسنٹلی ایک بہت تفصیل سے سٹوری بھی کی تھی ڈان کے لیے اسی ایشو پہ. وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس اے بٹ اباؤٹ دیٹ؟ جی, بیسکلی جو انیشل ایشو ہے عارفہ وہی ہے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جب ایک حکومت آتی ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا کام کرے, اور جیسے عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ پروجیکٹ موڈ کے اوپر کچھ پروجیکٹس کو سوچا جاتا ہے. اور پنڈی میں جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت آئیڈیا اسٹکنیس ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ایک لئی ایکسپریس وے کا, ایک رنگ روڈ کا آئیڈیا تھا. اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ شہر میں بہت رش ہے تو آپ ان کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. تو آج وہی لوگ جب حکومت میں واپس آئے تو وہی آئیڈیا دوبارہ اجاگر ہو اور ان کے اوپر دھڑا دھڑ کام کرنا شروع ہو گیا. تو جو اس میں اہم چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اربن پلاننگ کسی کا بھی ایکسکلوزیو ڈومین نہیں ہے. آپ یہ صرف اربن پلانرز کو نہیں دے سکتے, آپ صرف پولیٹیشینس کو نہیں دے سکتے, آپ صرف بیوروکریٹس کو نہیں دے سکتے. تو جو لینڈ یوز پلاننگ ہے وہ آپ کی پرائیورٹیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اور اگر ہم ایک جمہوری سسٹم میں رہتے ہیں اور ایک جمہوری نظام کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لوکل گورنمنٹ کو اور جو سٹیزنز ہیں ان کو وائس دینی ہے. تو جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سٹیزن سے بات کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو لئی ایکسپریس وے جو ہے وہ چاہیے یا نہیں چاہیے, تو لوگ کہیں گے نہیں جی, ہمیں تو لئی میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ سویج بھرا ہوا ہے, یہاں پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہوتی, ہم یہاں کچرے میں رہتے ہیں. تو لوگوں کی پرائیورٹیز بالکل ڈفرینٹ ہیں. لیکن جب یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہو رہا تھا تو سب سے پہلے کیا ہوا جی کہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے تو اس میں جو سویج ٹریٹمنٹ کا کمپوننٹ ہے اس کو ڈراپ کر دو. سو لینڈ یوز ہیز ٹو بی ڈٹرمنڈ بائی جو لوگ ہیں ان کی کیا پرائیورٹیز ہیں اور ان کی وائس کو, اکثریت کو اہمیت دینا اور ان کو ایجنڈا لیڈ کرنے دینا. اس کے بعد جو ایک ایجنڈا سیٹنگ جو ہے وہ شہری کرتے ہیں اس کے مطابق لینڈ یوز پلاننگ اور پرائیورٹی سیٹنگ ہو سکتی ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اربن پلاننگ کے حوالے سے اور اپنی جو شہر ہیں پاکستان کے اور ان کو ہم کس طرح مینیج کرتے ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ یا گروتھ جو ہے اس کو کس طرح پلان کرتے ہیں. عارف صاحب, جو یہ عائشہ نے ابھی بات کی کہ لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا, سر کیا اگر جو ہم بہت ایک سیاسی ایشو بھی ہے جس پہ بہت ذکر ہوتا ہے جس کا کہ اگر لوکل گورنمنٹس ہوں, لوکل گورنمنٹس ایسی جو امپاورڈ بھی ہوں, جن کے پاس نہ صرف فیصلے کرنے کا حق ہو مگر فائنینشیل رائٹس بھی ہوں, تو سر کیا اس سے سچویشن بہتر ہوگی؟ کیونکہ جب ایسی حکومتیں ہوں گی تو شاید وہ لوگوں کی جو ترجیحات ہے یا لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو وہ زیادہ اہمیت دیں گی بنسبت یہ کہ جو سندھ کے اندر چیف منسٹر ہیں یا جو پنجاب کے اندر چیف منسٹر ہیں وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں, ان کے خیال میں فلانی کنسٹیچوئنسی میں ایک سڑک بنانے سے یا ایکسپریس وے بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں, عائشہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ رسپانسو ہوتی ہے, عوام سے اس کی زیادہ بات چیت رہتی ہے, وہ ان کے ووٹوں سے آتی ہے. مگر لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی مناسب چیکس اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ بالکل آزاد ہے جیسے ہمارے ناظمین رہے مشرف کے دور میں, تو پھر ان لوکل گورنمنٹ سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا علاوہ ان علاقوں کو جو جہاں اس کے کانسٹیٹیوئنٹس رہتے ہیں. یہ تو ہم آزما کے دیکھ چکے ہیں
تو چیکس اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے. مگر جو اہم بات ہے یہاں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو زمین ہے اس کا میکسیمم استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کہ وہ زمین میں ڈینسٹی کا جو سوال ہے، کتنے لوگ ہر ایکڑ میں یا ہر ہیکٹر میں رہ سکتے ہیں یا رہنے چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے ڈینسٹی کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کی کچی آبادیاں ہیں کراچی کی، ان کی ڈینسٹی 3000 افراد ہیکٹر تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ ڈیفنس سوسائٹی کی جو ڈینسٹی ہے وہ 80 افراد ہیکٹر کی ہے. تو یہ جو تضاد ہے یہ نہیں چل سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، مگر ان کی جو ریٹ آف گروتھ ہے زمین کے حساب سے وہ ایلیٹ آبادیوں سے 1/4 سے کم ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی جو بحریہ ٹاؤن ہے کراچی میں وہ مین ہیٹن کے سائز کا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کی لینڈ اسمبلی کس طرح سے ہوئی، یہ بغیر سیاسی مینیپولیشن کے نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں ایک بہت اہم سیاسی پہلو ہے. اور یہ جو نیکسس ہے جس کا میں نے آپ ذکر کیا، یہ صرف عوام کی شمولیت اور عوام کی تنظیمیں جو ہیں یہ اس کو ٹیکل کر سکتی ہیں. آپ خوش قسمت ہیں، کم سے کم کراچی تو ہے اور جگہ بھی ہے، کہ ہر سطح پہ آپ کے یہاں عوام کی تنظیمیں موجود ہیں. شاپ کیپرز ایسوسی ایشن، کچی آبادیوں کے ایسوسی ایشن، آپ کی ریلوے کالونیز کے ایسوسی ایشن، جن کا کام یہ ہے کہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس کا تحفظ کریں اور جو ان کی ضروریات ہیں اس کا اظہار کریں. مگر ان کو شامل نہیں کیا جاتا ایک پلاننگ کے ڈائیلاگ میں. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ ہیں، اور اگر ہم انہیں شامل کریں گے، بات چیت کریں گے، تو میرے خیال میں بہت بڑا فرق پڑے گا. ان کی ضروریات سمجھ میں آئیں گی، اور یہ موجود ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہے. بالکل صحیح سر. ڈاکٹر نوید سر، یہ جو زوننگ پالیسی کی ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے، مطلب کہ جیسے کہ عارف حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ لوگ بھی ذکر کرتے ہیں سر، بٹ مطلب کہ ایک جو باہر کے ملک ہوتے ہیں، ممالک ہوتے ہیں، وہاں بھی امیر علاقوں میں اور غریب علاقوں میں فرق ہوتا ہے. ڈینسٹی کا وہاں بھی آئی ایم شور ایشو ہوگا. ہاؤ ڈو دے ٹیکل اٹ؟ حکومت کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں، مطلب کہ اگر مینہٹن ہے تو اس کے اندر امیر لوگ بھی رہ رہے ہیں اسی ڈینس علاقے میں جہاں غریب لوگ بھی رہ رہے ہیں. ہاؤ ڈو دے مینیج اٹ کہ وہ شہر جو ہے وہ اس طرح ایکسپینڈ نہیں کرتا اور ورٹیکل گروتھ بھی ہوتی ہے؟ سو یو ایڈریس دس پرابلم. دیکھیں جی، اس میں دو بنیادی فرق ہیں جس وجہ سے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ مینہٹن کی جو ایگزامپل دی ہے کہ اس کی ڈینسٹی ہائی ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑے عرصے سے پریکٹس چل رہی ہے کہ کمرشل اور ریزیڈینشیل سپیسز کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو دس از اے فلاڈ اربن پلاننگ ان پاکستان، کہ جو یہ ریزیڈینشیل ہے یہ کمرشل ہے. آپ دنیا بھر کے کور آف دا سٹی آپ چلے جائیں گے، آپ دنیا بھر کے شہر میں چلے جائیں اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے کمرشل اور ریزیڈینشیل ایریا ساتھ ساتھ ہیں. یہ جیسے بھارت کے ممالک ہیں وہاں بھی اس طرح اچھا، ہوتا ہے؟ بھارت میں بھی جتنے بھی پرانے آپ ہمارے، اگر ہم بھارت بھی نہ جائیں، ہم پنڈی چلے جائیں، پنڈی میں راجہ بازار کا ایریا ہے. تو راجہ بازار کا ایریا یہ وہی لوگ تھے، موسٹلی سکھ تھے، ہندو تھے، اس ایریا میں رہتے تھے، رچ ہیریٹیج ہے. لیکن آپ ان گلیوں میں جا کے دیکھیں اور وہاں 7 دکانیں ہیں ان کی، اور اوپر ان کے گھر ہوا کرتے تھے. سو دس واز دا ماڈل ٹریڈیشنلی ہیومن بینگز یوز ٹو لیو. لیکن یہ 20th سینچری کے سٹارٹ میں جب انڈسٹریلائزیشن بہت بڑھ گئی، اس وقت پلیوٹنٹس انڈسٹریز ہوتی تھیں، تو ایک اربن پلاننگ کی پریکٹس آئی کہ انڈسٹری اور ریزیڈینشیل کو علیحدہ کر دیا جائے. تو یہ فلاڈ پریکٹس جو ہے وہ جب کاریں انوینٹ ہو گئیں، کاریں جو ہیں وہ آنی سٹارٹ ہو گئیں، تو امریکہ میں یہ پاپولرائز ہوا ماڈل، سبربن ماڈل جو ہے. تو امریکہ میں اس کے اتنے سویئر نقصانات ہوئے ہیں، سیگریگیشن ہوئی ہے، افریقن امریکنز کو پاورٹی میں اس وجہ سے جھونکا گیا. سیم وہ ماڈل ہے وہ سیگریگیشن کا، اپارتھیڈ ہاؤسنگ کا، جو اس وقت پاکستان فالو کر رہا ہے. تو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو، زوننگ کے ذریعے ہمیں انکلوسیو
اربن مینجمنٹ کی طرف جانا ہوگا، جس کی عائشہ نے بھی بات کی ہے کہ ہمیں یہ بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ یہاں ینگ لوگوں کو بھی ہاؤسنگ چاہیے، یہاں خواتین کو بھی چاہیے اور مارجنلائزڈ کمیونٹیز کو بھی چاہیے. اس کے لیے ہمیں اس زوننگ سے نکلنا پڑے گا سٹی کور کے اندر، اور ہمیں لوگوں کو ڈینسٹی بڑھانی ہوگی، ورٹیکل ہاؤسنگ کی طرف جانا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو لینڈ یوز کی بات کی تھی، آپ اسلام آباد کے اندر آج بھی اگر دیکھیں تو آپ کو بے شمار جو ہے وہ لینڈ کے پلاٹس ہیں جو خالی نظر آتے ہیں. تو اسی طرح آپ لاہور چلے جائیں، مال روڈ پوری کے اندر سرکاری بلڈنگز ہیں. سو جو شہر ہوتے ہیں وہ اپنی لینڈ کے ذریعے جابز کریٹ کرتے ہیں. چائنا نے اپنی لینڈ یوز ڈیولپمنٹ کی، لینڈ لوکل اکنامک ڈیولپمنٹ پرسو کی لینڈ کے ذریعے جو ہے ان کے سٹیز نے، اور انہوں نے گروتھ اور انوویشن کی ہے. بالکل صحیح. سو دس از ویئر آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیڈ ٹورڈز کہ ہمیں یہ اس سے نکلنا عائشہ ہوگا. کیسے ہاؤ کین وی ہیڈ ٹورڈز دس، جیسے ڈاکٹر نوید افتخار صاحب کہہ رہے ہیں، وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ؟ جی بیسکلی آئی اگری ود نوید صاحب کہ یہ سارا ایشو جو ہے یہ لینڈ مینجمنٹ کا ہے. مطلب ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ سارے زوننگ رولز کی اپلیکیشن کئی کیسز میں بڑی سلیکٹیو ہو جاتی ہے. جیسے اس وقت نوید صاحب نے پنڈی کا ذکر کیا کہ پنڈی کے اندر ایک بہت بڑا جو کور پنڈی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ زمین پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ریزیڈینشیل بلڈنگ جو ہے وہ گرا کے ان کی کمرشل کی کنورژن ہو رہی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کا روڈ ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے اس کی وجہ سے سٹی کی پیریفری میں بے انتہا ہاؤسنگ سوسائٹیز اپروو ہو رہی ہیں. جو لاسٹ سپتمبر میں ایک RDA نے لسٹ ایشو کی تھی اس میں پنڈی کے پیریفری میں 16 ہاؤسنگ سوسائٹیز اپروو ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ ان کی لینڈ ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو وہ اوور ویلمنگلی جو زیادہ استطاعت کے طبقات ہیں ان کو بینیفٹ کرتی ہیں. جیسے اربن یونٹ کی پنجاب اسپیشل اسٹریٹجی کے تحت ایک اسٹڈی تھی، انہوں نے لاہور کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جائزہ کیا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ صرف 5% ان کے اندر 3 مرلے سے کم گھر تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ 68% پلاٹس جو ہیں وہ ان یوٹیلائزڈ ہیں، ان کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. تو شہر کے پاس، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے پاس، گورنمنٹ کے پاس اس چیز کی گنجائش ہے کہ وہ پالیسی ٹولز یوز کرے اور لینڈ کو کموڈیفائی نہ ہونے دے، کہ اس کے اندر وہ گنجائش کریٹ کرے کہ وہ سارے طبقات کی ضروریات کو اور جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے اس کو فلفل کرے. اسی میں عارف حسن صاحب سے بہت سیکھتی ہوں. ان کی بہت آسان سی ریکمنڈیشن ہے، آپ پالیسی لیول کے اوپر ان کو انکارپوریٹ کریں. جیسے آپ لینڈ سیلنگ ایکٹ لگائیں، آپ لمٹ لگائیں کہ واٹس دا بگیسٹ پلاٹ جو کوئی بندہ اون کر سکتا ہے. آپ نان یوٹیلائزیشن فیس لگائیں، آپ منیمم ڈینسٹیز کے اوپر سیٹ کریں. آپ گورنمنٹ لینڈ کو جو ضرورت مند لوگوں کی ہاؤسنگ ہے اس کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کریں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، اس وقت پنڈی کے اندر 6 پارکنگ لاٹس بن رہے ہیں، جن میں سے کئی جو ہیں وہ پرائم گورنمنٹ لینڈ کے اوپر بن رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہ وہ چلڈرنس کے پارک، بچوں کے پارک تھے. کچھ ایسے ہیں جو کہ وہ بسوں کے اڈے تھے، ان کو ہٹا کر اس کی جگہ پارکنگ بنائی جا رہی ہے. تو یہ کلیئر بائس ہے ان لینڈ مینجمنٹ جو کہ زیادہ استطاعت کے طبقات کے لوگوں کو. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے براڈ شیٹ سٹوری کے حوالے سے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے سیاسی صورتحال کا، جس میں ایک دفعہ پھر کافی تناؤ نظر آ رہا ہے. گزشتہ روز وفاقی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کے سابق جج جو ہیں عظمت سعید صاحب، ان کو براڈ شیٹ کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کے طور پر تعینات کر دیا گیا. اس کے اوپر اپوزیشن نے شدید اعتراض کیا ہے. نواز لیگ جو ہے اس نے کہا ہے کہ عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ بطور پروسیکیوٹر جنرل نیب اور پینما GIT اور پینما بینچ میں جو ان کا ماضی میں کردار رہا ہے اس کی بنیاد پر ان کو اعتراض ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپوائنٹ نہ کیا جائے تو بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایوان میں بھی تناؤ بڑھ رہا ہے، اپوزیشن کی طرف سے دباؤ جو ہے حکومت پہ وہ بڑھ رہا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مصدق ملک صاحب. یہ سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور سینئر رہنما. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سینیٹر صاحب، کیا اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ تحقیقاتی کمیٹی بھی بن گئی ہے. زیادہ تر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا براڈ شیٹ اسکینڈل سے کوئی اتنا تعلق بھی نہیں ہے، پھر آپ کو کیوں اتنا اعتراض ہے؟ جس مرضی کو لگائے حکومت. آپ کو اس کی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. دونوں اہم پہلو ہیں.
دوسری بات میں یہ کروں گا کہ اگر آپ براڈ شیٹ کو توجہ سے پڑھیں اور ججمنٹس بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ نیب پہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیب کے چیئرمین یا وہ تمام اشخاص جنہوں نے کانٹریکٹ اوریجنل سائن کیا، جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا وہ تھوڑے سے ڈاجی تھے، ایک صاحب دار ہوئے تھے شاید کولوراڈو کی کورٹس کے اندر، دوسرے صاحب کو شاید سزا ہوئی تھی کنٹمپٹ آف کیس میں یا کسی ایسی چیز میں. تو ایک نئی کمپنی بنا کے 15-20 دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے اس کے ساتھ کانٹریکٹ جن نے بھی سائن کیا ان سے سوال تو پوچھا جائے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک اور نیب کے چیئرمین تھے جنہوں نے یہ کانٹریکٹ کینسل کیا، تو ان سے بھی سوال پوچھا جائے گا. بالخصوص اس بات پہ سوال پوچھا جائے گا کہ وہ کون سی صورتحال تھی جس کے تحت 2 شکیں ڈالی گئیں کانٹریکٹ میں، جس میں یہ لکھا گیا کہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں جس میں یہ کانٹریکٹ کینسل کیا جا سکے یا نیب کینسل کر سکے. بڑی عجیب سی بات ہے، ہم نے ساری زندگی کانٹریکٹس کیے ہیں، کبھی کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں پڑھا. تو جب یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ اس وقت نیب کے ساتھ کون کون لوگ کام کر رہے تھے. تو شیخ عظمت سعید صاحب جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس وقت نیب کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے یا جو بھی وہ ہوتی ہے، وہ جس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت نیب کے لیے کام کر رہے تھے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک وکیل تھے جن کو ہائر کیا گیا تھا مقدمات کے لیے، وہ امپلائی تھے اس وقت نیب کے. اب یہ جو کانفلکٹ ہے یہ فیصلہ جسٹس عظمت سعید صاحب کو کرنا ہے کہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے ان کو یہ چیئرمین شپ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے فرد جن پہ تمام لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ پرویز مشرف صاحب ہیں. تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں یہ ڈیپٹی اٹارنی جنرل تھے. تو یہ بھی شیخ صاحب کو فیصلہ کرنا ہے، جسٹس صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ یہ کیس لینا چاہیں گے جب ایک ملزم جو ہے بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس کی حکومت کے اندر وہ ڈیپٹی ایڈوکیٹ جنرل رہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جو مخالفت ہے وہ عمران خان صاحب سے ہے. تو عمران خان کی ایک تنظیم، اور یہ میں شیخ صاحب کے کردار پہ اس کی کوئی ایسپریشن نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی ایک تنظیم کے بورڈ کے اوپر وہ تمام فیصلہ جات کے بعد آج کل مقرر ہیں، اس بورڈ پہ سرو کر رہے ہیں. اس بورڈ پہ ان کو پوزیشن وہ فیصلے دینے کے بعد جو سیاسی یعنی عدالت کا فیصلہ تھا، اگر اس میں ایک سیاسی پہلو بھی تھا، ان کو اس بورڈ پہ جانا چاہیے تھا یا نہیں، یہ بھی ان کی مرضی ہے. اور اس بورڈ میں ہونے کے بعد ان کو کیا اس چیئرمین شپ کو لینا چاہیے، یہ بھی ان کی مرضی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ برڈن جو ہے وہ بہت زیادہ جسٹس صاحب کے اوپر ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے. اور ابھی میں نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا جو آپ نے کلپ میں چلائی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ تو جو اتنے بڑے عہدے پر فائز رہے ہوں، سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہوں، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ وہ یہ کیس لینا چاہیں گے. کیس کا مطلب ہے کہ سربراہی اس کمیٹی کی لینا چاہیں گے یا نہیں، جس میں وہ اس تنظیم کے اس وقت امپلائی تھے جس وقت یہ تمام معاملات ہوئے اور یہ کانٹریکٹ سائن کیے گئے. یہ کانفلکٹ بظاہر نظر آتا ہے. بہتر میں کیا سر، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کہ یہ اعتراضات ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، مگر ان کے خیال میں دی الٹیمیٹ ڈیسیجن لائز ود دا جج، ریٹائرڈ جج ہمسیلف، کہ عظمت سعید صاحب کو خود ان چیزوں کا خیال کر کے یہ پوزیشن ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے، مگر دیٹ از اباؤٹ اٹ. دیکھیے میرا خیال ہے پارٹی نے تو اپنا اعتراض اٹھا دیا ہے فارملی آج پریس کانفرنس کے ذریعے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی مورل پوزیشن جو ہے وہ عظمت سعید صاحب کے پاس. ہمارا اعتراض تو اس بات پہ ہے کہ بھائی ان معاملات کے اندر کیا ایسے شخص کو ہونا چاہیے، اور پارٹی کہہ رہی ہے اس کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کو خود یہ اس سے پہلے کہ یہ اعتراضات اٹھیں ان کو سوچنا چاہیے، اور یہ انہی کا پروگیٹو ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود کیا ان کو یہ کیس لینا چاہیے، یہ چیئرمین شپ لینی چاہیے، کیا اس کنٹروورسی کے بیچ آنا چاہیے. وہ کون سے تھے، وہ حمود الرحمان صاحب کے صاحبزادے تھے جو شاید لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے. تو ایک مرتبہ کسی کیس کے سلسلے میں ان پہ تنقیدی خط کسی نے لکھ دیا. جب ان کو وہ خط وصول ہوا تو انہوں نے اپنی سیٹ سے ریزائن دے دی کہ آج کے بعد
یعنی سر یہ جو تنقید کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی اگر بات کریں تو سر افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے اتنا بڑا رول پلے کیا، مگر جب میمو گیٹ آیا تو نواز شریف صاحب چلے گئے کورٹ کے اندر پٹیشن لے کے اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئی، تو آپ کے خیال میں تب وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا؟ نہیں دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی وقت کوئی شخص کانفلکٹ سمجھتا ہے، کنفلکٹڈ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اس کا یہ مقرر ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ وہ کنفلکٹڈ ہے یا نہیں۔ یہ ججز کا بہت بڑا، یعنی ہمارے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کیسز میں جاتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں پارٹی از نون ٹو می اور بس کیس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ بغیر کچھ لکھے کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری آپ کہہ رہے ہیں کہ جج کی ذمہ داری ہے، مطلب کہ اور دیکھیں اعتراض تو اٹھانا جو ہے وہ سیاسی جماعت کا حق ہے، بالفرض اس تناظر میں جو آپ نے ابھی جس کا متعلق کلپ چلایا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ تو بات کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اس کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جج کیا ہوتا ہے، جج کا کردار کیا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے کانفلکٹس کو جو اپیرنٹ کانفلکٹس ہوں ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ تو میں تو جی تو میرا تو نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اس وقت، یعنی بہت بڑا نہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ جسٹس عظمت سعید صاحب کے لیے وہ جسٹس ہیں، ان کو کانفلکٹ کی سمجھ ہے، تو میرے خیال میں تو جب وہ یہ تمام چیزیں دیکھیں گے تو ایک دفعہ تو ضرور غور کریں گے کہ کیا ان کو یہ اس کانٹروورسی میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آنا چاہیے، اس لیبے کے بیچ میں آنا چاہیے، کیا وہ کنفلکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اسی تنظیم پہ مقدمہ ہے، اسی شخص پہ مقدمہ ہے جس کے وہ اٹارنی جنرل رہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے، اس تنظیم پہ مقدمہ ہے اور اس وقت کا مقدمہ ہے جب وہ اس کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے، وکیل تھے ان کے۔ تو یہ باتیں ان کی سوچ میں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے۔